1000 روپیہ کہ میرا خامد آدمی میں آکھے نہ بڑھانا وہ تیرا دشمن ہے کہ نہیں خامد میرے کجھاپی اتنا ہے جلے اون ہے میں کو دے گی دا بے کو طلاق اس وقت وہ اندھا چنگا اس وقت بریلوی مرضا خواہ دے انہیں کو بھجنا حرام ہے نکاح توڑ کے وہ نہیں کرتے نکاح توڑ سلام کرنا حرام ہے کیوں اگر انہیں سے جل سیں گے تو ساڑھا پتہ لگ میں تھی کہ صاحب کو طلاق اس وقت کہتے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ یہ کہتے ہیں اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو ترجمہ احمد رضا خان میں نازل ہوتا میں کہتا ہوں اگر اردو میں نازل ہوتا تو تم ہاتھ ہی نہ لگاتے شکر ہے عربی میں ہے تم لے کر یہ پھرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کیا لیے پھرتے ہیں تمہیں ویک قرآن سلامی ہوں گے لیکن صدقے صدقے جائیے ہوں خچر وہاں کڑھے دلہ چڑھے یہ ترجمہ کر سنائیے ہوں جی کتنے بجے ختم 5:15 جی 5:15 اچھا احمد رضا خان کے پاس قرآن پاک لکھنے کا وقت نہیں تھا یہ سعودی عرب جانے کا جھوٹ بولنے کا ماں کے روکنے کے باوجود ماں کو ناراض کر کے جانے کا وقت تھا کہاں بھی اتاؤں یہ پڑھیے یہ حسام الحرمین اس کے بارے میں لکھا ہے یہ کتاب میں نے کیا کہا یہ بریلویوں کا قرآن ہے اس کے متعلق لکھا ہے یہ خدا کی کلام کی جو شان ہے نا توجہ بھائی جو خدا کے کلام کی شان ہے احمد رضا خان کتاب کی شان بھی ہے جو قرآن کا مقام ہے اس کتاب کا مقام بھی وہی ہے اس کتاب پہ مناظرہ کرو جو تمہارا قرآن ہے ہم ثابت کریں گے کہ تم بھی جھوٹے تمہارا قرآن بھی جھوٹے تم بھی جھوٹے اچھا جو قرآن ہو توجہ جو قرآن ہو اگر یہ قرآن ہے اگر یہ قرآن ہے تو جس کی کتاب ہے جس پہ نازل ہوا یہ کتاب کیا نام ہے سوارم الہندیہ اس کا صفحہ 64 مولانا کوئی اور پڑھے ہو سکتا ہے آپ کا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے کوئی اور ہے جو پڑھے خود تم پڑھو یہ دیکھو کتاب کا نام پانی مجھے بھی دینا بیٹا پلاؤ یہ دیکھو یہ کتاب کا نام دیکھو دیکھ لیا صفحہ 64 یہ اس کا نام ہے حسام الحرمین اب میں پڑھوں اعتماد ہے یا کوئی تمہارا پڑھے میں پڑھوں اعتماد ہے یہ لکھ رہا ہے کہ حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ حسام الحرمین کتاب لا ریب میں کہتا ہوں کتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پھر قرآن ہے خدا کی کلام ہے خدا کی کلام کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں اگر اس کو لا ریب مانا جائے پھر احمد رضا خان کی یہ کلام ہے اس کو خدا ماننا پڑے گا جو احمد رضا خان کو خدا مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج جائے کافر ہے ٹھیک ہے جو اس کتاب کو لا ریب کہتا ہے یہ قرآن کے مقابلے میں پیش کرتا ہے بخاری شریف بھی لا ریب نہیں ہے بے شک ذالک الکتاب لا ریب قرآن ہے اور یہ کہتا ہے کہ ذالک حسام الحرمین ایک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قہر رب العالمین علی المرتدین من الوہابیین والنجدیین والقادیین یہ لو ہم تو نہ تصدیق کرو یہ لفظ ہیں یا نہیں آپ بتاؤ یہ قرآن کی توہین ہے یا نہیں یہ کتاب لکھنے کا وقت تھا تمہارے پاس حسام الحرمین لکھنے کا وقت تھا تمہارے پاس بیت اللہ میں جا کر جھوٹ بولنے کا وقت تھا تمہارے پاس
اس کتاب میں لکھا ہے کہ عامر رضا خان کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، 2 روپیہ بچے، اور نہ مرادہ نہ منیے ہاں پیسے پورے بھی پیسے پورے لے آؤ، خرچہ تو جاؤ پورا۔ نانو مر گیا ملتان نہ نہ کچھ آ، پیسے کم پڑ گئے۔ تو احمد رضا خان کہتے قرآن پاک کے لکھنے کا وقت کلولہ کے وقت میں لکھوایا گیا۔ قرآن سے محبت اتنی ہے، ہمارے اکابرین نے قرآن ہی قرآن لکھا، تو پھر لکھی جھوم جھوم کر۔ اور مقدمہ کتاب ہے خزینہ معرفت، شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے مقدمہ میں دیکھو مولانا شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عامر رضا خان کو میں ملنے کے لیے گیا، اندر کمرے میں گیا تو حکا پیتا تھا زبردست۔ یہ سے لکھا ہے یہ ملکوبہ، میں جب حکا پیتا ہوں بسم اللہ نہیں پڑھتا، کیوں؟ کہتا جب میں کھانا کھاتا ہوں بسم اللہ پڑھتا ہوں، جب پان کھاتا ہوں بسم اللہ، جب کھانا کھاتا ہوں بسم اللہ، پانی جب حکا پیتا ہوں نہیں پڑھتا۔ بھائی کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ جب جو چیز بسم اللہ پڑھی جائے نا شیطان شامل نہیں ہوتا، شیطان کو بھوکا پیاسا رکھتا ہوں۔ جب حکا پیتا ہوں بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ خالی ہاں ہوتے وہ حکا جو پیسی میرے کٹھے مجھے ہاں سڑسی مجھے ہاں سڑے نا نہ برا تھا ہاں دا سڑے نے تیرا حکا پانی تا ایک ٹھیک ہے نا شیطان کا۔ یعنی عامر رضا خان حکا نوش تھے، مجدد میت نہیں، حکا نوش تھے۔ اور عامر رضا خان دا حکا پانی دے شیطان دا ابلیس دا کو۔ تو یہ وقت تھا تمہارے پاس قرآن پاک لکھنے کا وقت۔ اچھا کیلولے میں، کیلولے کی حالت یوں ہوتی ہے، دیکھیں میری طرف کیا لکھا، یہ قرآن کی توہین نہیں۔ انور شاہ کشمیری پر قربان جو جب کتاب پڑھتے ہیں نا یوں پڑھ رہے ہیں، یوں کرنا پڑتا ہے، ہاشا یوں آ جاتا ہے، کتاب کو نہیں پھیرتے تھے، خود پھیرتے۔ لو ادب جن کو تم بے ادب کہتے ہو، اور جو کتاب کی بے ادبی نہیں کرتا ہم نے کہ لال کی وہ کیسے کہتے۔ اور شیر محمد شرف پوری کہتا ہے کہ میں جب عامر رضا خان کے کمرے میں گیا دھوئیں دھوئیں جی کولے والی پٹی کو بھا لگی، دھوئیں دھواں کولے والی پٹی کو بھا لگی ہوئی، میں نہیں کہلایا، بو تھی بد بو۔ یہ تمہارا عامر رضا خان ہے۔ اور کتاب کا نام ہے پیر جماعت علی شاہ کی سیرت امیر الملت، کتاب کا نام ہے۔ پیر جماعت علی شاہ نے کہا کہ جو حکا پیتا ہے اس کو رحمت دو عالم کی زیارت نہیں ہوتی، اور اس کے برتن میں کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ عامر رضا خان تو حکا نوش تھا، ان کے برتن میں تو کھانا جائز، نبی کی زیارت کا بھی۔ اور اسی کتاب میں لکھتا ہے عامر رضا خان ایک جنازہ میں نے پڑھایا، جنازہ میں نے پڑھایا، اور محمد رسول اللہ اس جنازے کے پیچھے تھے، نبی پاک نے جنازہ پڑھا، کہتا ہے الحمدللہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا۔ گویا یہ رحمت دو عالم کو مقتدی بناتا ہے، اپنے آپ کی ماں بناتا ہے۔ کہہ رہا میرا پیر برکات جب فوت ہو گیا اس کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا، اور محمد رسول اللہ کو کسی نے دیکھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں برکات کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھنے۔ کہتا ہے الحمدللہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا تھا۔ نبی کا تو امام بنے، 1,24,000 نبی کے امتی بنتے ہیں، امام کوئی نہیں بنتا۔ ایک احمد رضا خان ایسا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ نبی میرا مقتدی بنا، امام الانبیاء اور میں امام۔ یہ بات یہی نکال دو۔ صفحہ 172 صفحہ 172۔ اچھا بھائی کیا پڑھا رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں؟ حسام الحرمین، یہ اس کتاب میں مناظرہ کرو، موضوع مناظرہ بات کیجیے آئی نا حسام الحرمین، اور یہ زہر کا پیالہ پئیں گے حسام الحرمین کے موضوع پہ۔ کہو نہ ٹوکے والوں کو
ٹوکا 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 کہ ہکو لگے. کہتا کوئی آئے تو صحیح, یہ تو جیل ہے پرلے درجے کا. سٹیج پہ رقص نہیں کیا جاتا, ناچا نہیں جاتا, یہ طبلے فرنگی پہ دھنیں نہیں لگائی جاتی. قرآن و حدیث کی بات سنجیدگی سے کی جاتی ہے. پھر یہ آ لیا کہ میں دبئی سے ٹوکا لے آیا. دبئی سے قرآن کہتا ہے بین تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ فردوہ الی اللہ ورسول. کوئی جھگڑا ہو جائے قرآن و حدیث میں بات کرو, ٹوکا ٹوکے سے نہیں. تو ٹوکا لا, میں پاک محمد رسول اللہ کا فرمان لاتا ہوں. تیرے ہاتھ میں ٹوکا, میرے ہاتھ میں قرآن ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو ٹوکا آزما. ٹوکا لے آیا. کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں تو ہے بلا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. قرآن میں نہ ہو یہ ٹوکا یہ گردن. یہ تو بات ہے, اگلی بار بھی تو پڑھنا. علمی میدان میں آؤ, مناظرہ کرو علم میدان. لڑائی جھگڑے کی گالی دینے کی بات نہیں ہے. یہ مناظرہ ہوگا کس پر؟ عبارت کیا ہے کہ قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, لکھا اپنی کتاب میں, اگر بالفرض کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں آئے گا, کہتے ہیں ختم نبوت یہ ممکن ہے. عبارت یہ ہے, عبارت اور ایسی عبارت کہ میں نے کہا بریلویو ہمارے اگر کو نہ چھیڑو. اگر ہے نا, اگر ہم نے تمہارے اگر اکٹھے کر لیے, ہم نے تمہارے اگروں کو اگر اکٹھا, جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. ہمارے پاؤں تمہارے اتنے اگر ہیں, ہم ان اگروں کو اگر لے لیا نا, اگر لکھوانے بیٹھ گئے, تم ختم ہو سکتے ہو, اگر ختم نہیں ہوں گے. دو تین میرا خیال ہے اگر لکھواؤں گا باقی ٹھیک ہے. اگر لکھواؤں تو لکھواؤں اگر ہے. کہتے ہیں فرق آئے گا. قاضمی نے کتاب لکھے, سعید احمد قاضمی ملتان نے, کتاب کا نام ہے الحق المبین. الحق المبین کہتا ہے اگر دو خدا ہوں تو فرق الوہیت پہ آئے گا. اگر فرق الوہیت میں اگر دو نبیوں تو فرق نہیں آئے گا. اعتراض کرتا ہے. ہم کہتے کہ وہ قبروں کی مٹی کھا کھا کے بین الاقوامی جہلو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر توجہ, اگر دو خدا ہوتے تو خدا اس کو کہتے, توجہ, خدا اس کو کہتے جو مشکل کشا ہو, مختار کل ہو. جو مختار کل نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جو خدا ہوتا ہے مختار کل ہوتا ہے. تو دو خدا ہوتے تو مختار کل ہوتے. ایک کہتا رات, ایک کہتا دن, تو فساد ہوتا.